کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین مہکا ہے ہر ایک پل درود کے اندر. کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین مہکا ہے ہر پل درود کے اندر. علی کا نعرہ اسی کو پسند آتا ہے. علی کا نعرہ اسی کو پسند آتا ہے. حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر. سبحان اللہ. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر کے اندر. بہت عظیم ہے مدحت علی علی کہیے. بہت عظیم ہے مدحت علی علی کہیے. یہ رنگ لائے گی الفت علی علی کہیے. یہ رنگ لائے گی الفت علی بولیے علی علی کہیے. یہ رنگ لائے گی الفت علی علی کہیے. زباں سے ٹپکے گا شربت بے شک. علی علی کہیے. زباں سے ٹپکے گا شربت علی علی کہیے. ملے گی قلب کو راحت علی علی کہیے. ملے گی قلب کو راحت علی علی کہیے. علی کو زیبا سیادت علی علی کہیے. آپ کو بولنا پڑے گا. علی کو زیبا سیادت علی علی کہیے. علی ہے تاج ولایت علی کہیے. علی ہے تاج ولایت علی علی کہیے. علی خدا کی طاقت علی 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 خدا کی طاقت علی علی کہیے. علی نبی کی ہے قوت علی علی کہیے. علی نبی کی ہے قوت علی علی کہیے. علی روحانی ہے طاقت علی علی کہیے. علی روحانی ہے طاقت علی علی کہیے. علی روحانی ہے طاقت علی علی کہیے. ہے سر سے پاؤں جو کرامت علی علی کہیے. ہے سر سے جو پاؤں کرامت علی علی کہیے. قبول ہوگی عبادت علی علی کہیے. قبول ہوگی عبادت قبول ہوگی عبادت علی علی کہیے. دعائیں پائے گی اجابت علی علی کہیے. دعائیں پائیں اجابت علی علی کہیے. دعائیں پائے اجابت علی علی کہیے. محترم حضرات، آئیے چند اشعار میں مولائے کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد درود پاک پیش فرما لیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسب فرمائش میں یہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مطلع حاضر ہے. کونین میں بجا ہے کونین میں بجا ہے. کونین میں بجا ہے. کونین میں بجا ہے ڈنکا علی کے گھر کا. کونین میں بجا ہے ڈنکا علی کے گھر کا. کیسے
بیاں ہو مجھ سے، کیسے بیاں ہو مجھ سے، رتبہ علی کے گھر کا کیسے بیاں ہو مجھ سے۔ کیسے بیاں ہو مجھ سے، حسان کے لبوں پر ذکر نبی تھا، لیکن حسان کے لبوں پر ذکر نبی تھا، لیکن سرکار کر رہے ہیں، سرکار کر رہے ہیں چرچا علی کے گھر کا، سرکار کر رہے ہیں چرچا علی کے گھر کا، ان میں بجا ہے۔ اور جو بھی سرکار محب ملت کے مرید ہیں وہ اس شعر پہ خاموش نہیں رہیں گے، میں یہ شعر انہیں نظر کر رہا ہوں کہ بڑھتا ہی جائے گا اب اس کا خمار وحدت، بڑھتا ہی جائے گا اب اس کا خمار وحدت، جس نے پیا نظر سے، جس نے پیا نظر سے پیالہ علی کے گھر کا، جس نے پیا نظر سے پیالہ علی کے گھر کا، کون میں بچا ہے۔ اور ابھی مولانا صاحب نے تھوڑے لفظوں میں کچھ کہنا تھا، وہ کہہ دیا کہ زیادہ علی علی کرتے ہو، اب عالم مسجد کا امام علی علی کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا فقیرانہ بات ہے، ارے آپ کیا ہیں، وہ فقیر عقل مند ہے جو علی علی کرتا ہے۔ اسی لیے تو سائل در پہ آتا ہے تو ربائی پڑھ کے یہ سوال کرتا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ وصف بیان کر کے سائل مانگتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ علی کے صدقے میں مانگا جائے تو ملتا ہے، علی کا نام لے کر مانگا جائے تب بھیک ملتی ہے۔ یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ حاتم سخی تونگر اور بہت کے سکندر، حاتم سخی تونگر اور بہت کے سکندر، ہر کوئی مانگتا ہے، ہر کوئی مانگتا ہے صدقہ علی کے گھر کا، ہر کوئی مانگتا ہے صدقہ علی کے گھر کا، کون میں بچا ہے۔ اور یہ کلام میں بارہا پڑھ چکا ہوں
یہ شعر شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد بتاؤ۔ آواز آ رہی ہے، پائیں گے وہ شفاعت، آواز آ رہی ہے، پائیں گے وہ شفاعت، جو گناہ رہے، جو گناہ رہے، نغمہ علی کے گھر کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پاک نعرہ پنچ دنگا نعرہ حیدری۔ علی حال میں بھی اس کے نیکی لکھی گئی ہے، اعمال میں بھی اس کے نیکی لکھی گئی ہے، کرتا ہے ذکر جو بھی کرتا ہے ذکر جو بھی پیارا علی کے گھر کا، کرتا ہے ذکر جو بھی پیارا علی کے گھر کا، کون میں بجائے۔ علی کا ذکر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بولیے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ محترم حضرات، ہم لوگوں کی یہ کیا کہیں اس بات پر کہ لوگوں نے علی کی محبت کو شیعوں کے اندر ڈال دیا، حالانکہ علی کی محبت، علی سے عقیدت، علی سے الفت عین ایمان بے شک اور جب تک علی اور علی کی آل سے محبت نہیں کرو گے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ چہرہ بگڑ گیا کیوں ذکر علی کو سن کر، یہ جو پہچان ہے، آج کل لوگ یہ، میں کسی سے عداوت میں یا کسی کے گستاخی کے طور پر ہرگز یہ الفاظ نہیں بولنا چاہوں گا، مگر لوگوں نے من گھڑت باتیں گھڑ کر اپنے بزرگوں کی طرف اس حدیث کا جو پیغام ہے اپنے بزرگوں کی طرف کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ ان سے محبت نہیں کرو گے تو آپ منافق ہیں۔ نعوذ باللہ۔ میں کسی کی طرف انگشت یا اشارہ، یہ میرا مقصد نہیں ہے، مگر یہ صحابہ کرام کی جماعت کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم آپس میں یہ دیکھنا چاہتے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اگر ہمیں پہچان نہ ہوتی کہ یہ کون مومن ہے کون منافق ہے، اور اگر ہمیں اسے پہچاننا ہوتا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے، علی کا ذکر چھیڑ دیتے، علی کا ذکر چھیڑتے تو چہرے دیکھتے، اگر کسی کا چہرہ کھل جاتا تو سمجھ جاتے کہ مومن ہے، بگڑ جاتا تو سمجھ جاتے منافق۔ سماعت فرمائیں یہ شعر کہ ذکر چہرہ بگڑ گیا کیوں ذکر علی کو سن کر، چہرہ بگڑ گیا کیوں ذکر علی کو سن کر،
بڑھتا ہی جائے گا یہ چرچا علی کے گھر کا بڑھتا ہی جائے گا یہ آخری سے سماعت فرمائے اتنا خیال تم کو آیا نہ اے یزیدو اتنا خیال تم کو آیا نہ اے یزیدو کوثر پہ کل رہے گا کوثر پہ کل رہے گا قبضہ علی کے گھر کا کوثر پہ کل رہے گا قبضہ علی کے گھر کا کونین میں بجا درود پاک پیش فرما لیں صلو علی الحبیب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حضرات جناب فیروز بھائی نے اپنے اس مکان کی افتتاح کے مبارک موقع پر ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے مکان میں خیر و برکت عافیت نازل فرمائے ہر نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے اور یہاں پہ رہنے والوں کو خوشحالیاں عطا فرمائے آمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے محبوب مولائے کائنات کی محفل میں یہاں ہمیں بٹھایا بے شک آج ولادت مولائے کائنات کا دن گزرا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کل سے کچھ تصویر کچھ مواد میں نے رکھی ہوئی تھی کہنے والے نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کعبہ میں پیدا ہو جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا علی کعبے میں پیدا ہو علی کعبے میں پیدا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کہتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کعبے میں پیدا ہو جائے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا علی کے مقام کو علی کے منصب کو علی کے درجے کو سمجھنے کی دماغ میں بٹھانے کی دماغ میں اتارنے کی کوشش بھی مت کرنا اگر علی کعبے میں آیا تھا تو کعبہ شک ہو گیا تھا اگر تیرے دماغ میں آ جائے گا تو تیرا دماغ بھی پھٹ جائے گا سبحان اللہ پوچھ کعبے سے پوچھ آج بھی وہ دیوار گواہ ہے آج بھی وہ شاہد ہے وہ شہادت دیتی ہے کہ علی جب کعبے میں آیا تو کعبہ پھٹ گیا یہ علی کا مقام ہے علی کسی کے سمجھ میں آ جائے یہ سمجھ کے باہر کی باتیں ہیں محترم حضرات ذکر علی کرنے ہم بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ علی کا مقام علی کا منصب یہ ہماری عقل ہماری سوچ ہماری فہم سے بہت دور کی باتیں ہیں بس یہ ان کا فضل و کرم
کہ وہ ہمیں اپنی جتنی معرفت کرا دے ہم سمجھ لیں. یہ ہماری مقدر اور یہ ہماری قسمت کی معراج ہے. سمجھے آپ کے سامنے علی کا مقام سمجھانے کے لیے میں کلام پاک میں سے دو قصے آپ کے سامنے صرف پورا قصہ بیان نہیں کروں گا مگر اشارتاً دو قصے آپ سے گفتگو کروں گا تاکہ مولائے کائنات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. محترم حضرات، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 65، فوجدا عبدا من عبادنا. موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھی ایک ولی کی تلاش میں نکلے تھے. اللہ کا حکم تھا کہ ولی کی تلاش میں نکلے. اب جس جگہ وہ ولی مل گئے وہاں اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے کہ فوجدا عبدا من عبادنا، اور ان دونوں نے پا لیا ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو. ہمارا جو بندہ ہے، ہمارے جو بندے ہیں ان میں سے ایک بندے کو ان دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے پا لیا. اب یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. علماؤں کے دو گروہ ہیں، کچھ کے نزدیک حضرت خضر پیغمبر ہیں اور کچھ کے نزدیک حضرت خضر ولی ہیں. مگر زیادہ تر علماء ولایت کی طرف آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ ولی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر، نبی ہو کر، رسول ہو کر ایک ولی کی تلاش میں نکلے. ایک ولی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے ہیں. اب وہ مل گئے. اب ولی کی کیا صفت ہے وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آتیناہ رحمتا من عندنا. آتیناہ رحمتا من عندنا، آتیناہ ہم نے اسے عطا کی رحمتا من عندنا، ہمارے پاس میں سے جو خاص رحمت تھی وہ عطا کی. ہمارے میں جو خاص عندنا جو خاص تھی، خصوصیت والی رحمت. ایک سمجھیں کہ گھر کے بزرگ ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پوتا ہے، نواسا ہے، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، بھتیجے ہیں. بزرگ نے خوش ہو کر کسی کو 1000، کسی کو 2000، کسی کو 5000 دے دیے. یہ کہاں سے نکالے؟ کھسے میں سے. پوتے نواسیوں کو 100 روپے دے دیے، یہ جیب میں سے نکالے. مگر تجوری کھول کر اگر کسی کو سونے کا سیٹ عطا کرے، کسی کو مکان کا دستاویز دے، کسی کو زمین کا دستاویز دے کہ میں یہ تجھے لکھ دیتا ہوں، میں تجھے یہ عطا کرتا ہوں، 5 تولہ سونا، 10 تولہ سونا، 25 تولہ سونا، تیجوری کھول کر دے تو یہ کیا ہوا؟ یہ دینا خصوصیت، یہ ان دینا.
یہ خاص، یہ خصوصیت، یہ اسپیشلٹی. تو خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ جو میرے ولی اللہ ہوتے ہیں، رحمت تو میری سب کے اوپر ہے، مگر ولی جو ہوتے ہیں ان پر میری خصوصیت رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. آیاتم من عندنا رحمتم عندنا، میں نے عطا کی ہے، میں نے وہ انہیں عطا کی ہے رحمت جو خصوصیت والی ہے، جو خصوصیت والی ہے. اور دوسری کیا صفت ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے وہ علم دیا ہے جو خاص علم ہے. بے شک. علم لدنا، یہ دنی، یہ دنا کیا ہے؟ یہ وہی عندنا، یہ وہی خصوصیت والا علم، یہ وہی خاص علم جو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو عطا کرتا ہے، اپنے ولی کو عطا کرتا ہے. تو ولی کی خصوصیت کیا خدا تعالی نے بیان کی؟ اس میں صفتیں کیا بیان کی؟ ایک تو وہ اپنی خاص رحمت اسے دیتا ہے اور اسے اپنا خاص علم عطا کرتا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو کتابوں سے نہیں پڑھایا جاتا، جو کتابوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے الہام سے اسے عطا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. بنا ڈائریکٹ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے اسے ڈائریکٹ عطا کرتا ہے. یہ ایک طرح کا علم ہوا. اب میں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے قرآن کا پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک علم ہوا جو ڈائریکٹ خدا تعالیٰ دیتا ہے. اور دوسرا علم کس طرح کا؟ دوسرا علم اللہ رب العزت کہ کلام پاک میں سورہ نمل میں آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. آپ نے بارہا میری یہ بیان سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے سبھا میں کہا کہ مجھے وہ تخت چاہیے جو شہر سبا میں ہے، وہ مجھے چاہیے، کتنی جلدی چاہیے؟ ایک جنات نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ اپنی سبھا ختم کریں، اس سے پہلے میں لا دوں. آپ کھڑے ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے میں اسے لا دوں. سلیمان علیہ السلام مطمئن نہ ہوئے، کہا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ ایک ولی کھڑا ہوا. دیکھو جنات کی طاقت کے آگے ایک ولی کی طاقت. سبھا ختم ہو اس سے پہلے لانا ہے. اب ایک انسان، ایک آدم کی اولاد، دیکھو یہ انسان کا پاور. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو وہی سپر پاور ہے. سبحان اللہ. مگر پہچانتا نہیں ہے، اپنی طاقتوں کو پہچانتا نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان کھڑا ہوا. تفسیر کہتے ہیں جس کا نام تھا آصف بن برقیہ. قال الذی، کہا اس نے، اب اس کی صفت بیان کہی، عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا. جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا. انا آتک بہ، میں اسے لا دوں تمہاری بارگاہ میں، تمہاری چرنوں میں اسے ترت لا دوں. انا آتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ اے سلیمان آپ اپنی آنکھ کی پلکیں اوپر سے نیچی کرو، آنکھ کی پلک مارو، اس سے پہلے میں لا دوں. اور لا دیا. جب یہ منظر دیکھا پھر کہہ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، بے شک. یہ میرے رب کا فضل ہے. میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہنا مقصد ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جو یہ تخت لا دیا اس کی صفت کیا تھی؟ عندہ علم من الکتاب،
کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا. تو یہاں پہ جو ولی کے پاس علم ہے وہ کون سا علم ہے؟ کتاب کا علم ہے. وہاں جو موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے تھے اور ان کے پاس کون سا علم تھا؟ وہ علم لدنی تھا. تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. جاہل کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ قدرت والا، وہ قادر مطلق اگر چاہے کہ کسی کو ولی بنا دے، اگر اس نے چن لیا کہ میں کسی کو ولی بنا دوں تو اسے وہ جاہل نہیں رہنے دیتا. سبحان اللہ. اسے وہ جاہل نہیں رہنے دیتا. اگر کتابی علم حاصل نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ اسے علم لدنی عطا کرتا ہے. خدا تعالیٰ اسے علم لدنی سے نواز دیتا ہے. تو یا تو کتاب کا علم ہوتا ہے ولی کے پاس، یا علم لدنی ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے. ولی علم والا ہوتا ہے. اب آئیں، ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ علم والا ہوتا ہے. اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم صرف عربی جان لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. عرب میں کئی ملکوں میں لوگوں کی بولی، گھر میں سب لوگ عربی بولتے ہیں. تو عربی بولنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. عالم کب بنا جاتا ہے؟ جب علی کی محبت میں، علی کی محبت کا پٹا گلے میں ڈال کر جب قرآن کا علم سکھا جاتا ہے تب عالم بنا جاتا ہے. شہزادہ محب ملت بولو نعرہ حیدری. عالم بننے کے لیے علی کی محبت ضروری ہے، علی کا ادب ضروری ہے، علی سے کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے، علی کی اطاعت ضروری ہے، علی کی فرما برداری ضروری ہے، علی سے ریلیشن ضروری ہے. تب عالم بن سکتے ہیں. اور عالم بنو گے پھر ولایت پر فائز ہونے کا سوچ سکتے ہیں. تو علی کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ علم اس وقت آپ کو علم ربانی مل سکتا ہے کہ جب آپ علی سے کنیکٹڈ رہو گے، علی کی محبت میں رہو گے تو علم ربانی ملے گا. اور علی سے عداوت کر کے بھی اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو یہ علم ربانی نہیں، یہ علم شیطانی ملے گا. بے شک بڑے بڑے گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں. علی سے عداوت کر کر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور علی وہ ہے، علی وہ ہے، علی کا وہ مقام ہے کہ
امامت ان کے سامنے دستہ بستہ کھڑی رہتی ہے، ولایت ان کے سامنے دستہ بستہ ادب سے کھڑی رہتی ہے۔ جس کو بھی جو بھی ملتا ہے وہ علی کے در سے ملتا ہے، علی دیتے ہیں تب ولی بنا جاتا ہے۔ اور صرف قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ابوالعلائی یا یہ یا وہ یا یہ خانوادہ یہ وہ خانوادہ، اس کی باتیں نہیں ہے۔ صرف امت آخر کے اوپر علی کی حکومت نہیں، بلکہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ جب پچھلی امتوں میں جو امتیں گزر چکی ہیں، ان امتوں میں جب کسی کو ولایت ملتی تو فیض علی سے ملتی، علی کا فیض ملتا تب ولایت ملتی، علی کا فیض ہوتا تب ولایت ملتی۔ تو پچھلی امتوں کے بھی ولیوں کے سردار علی ہے، اور یہ امت کے ولیوں کے بھی سردار علی ہے۔ امام الاولیاء علی ہے، ولایت کے تاجدار۔ ہم علی کی کیا تعریف بیان کر سکیں، ہم علی کا مقام کیا بیان کر سکیں۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا کہ اگلے انبیاء کے جو ولی گزرے، ان کی امت کے جو ولی گزرے، ان پر علی کی مہر لگے، ان پر علی کا فیض چلے۔ ارے نادانو، تم علی پر اور علی کی ولایت پر شک کرو گے، قرآن کو نہیں پڑھا، نبی کے بارے میں کہ اگلے انبیاء تو اپنا کلمہ پڑھاتے تھے مگر خود ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ آپ کہیں گے علی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، تو ان کا فیض کیسے ان ولیوں پر؟ ارے جب علی دنیا میں نہیں آئے اور ان کا فیض کیسے اگلی امت کے ولیوں پر؟ تو نبی بھی دنیا میں کہاں بھی آئے تھے، حضور بھی دنیا میں کہاں تشریف لائے تھے؟ اگر حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے جو اگلے انبیاء نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر علی کی ولایت پہ کیسے شک پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہی تو ارشاد فرمایا علی کا مقام کہتے ہوئے کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی شاخ سے، کسی نہ کسی جھاڑ سے، کسی نہ کسی شاخ سے، ڈالی سے پیدا ہوتا ہے، اور اے علی تم اور میں دونوں ایک شاخ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم اور میں، ہم دونوں ایک شاخ سے پیدا ہوئے ہیں، اور دنیا میں واحد مقام علی کا ہے یہ۔ آخری بات، دنیا میں دو ہی انسان، پوری سرشٹی میں صرف دو ہی وہ انسان ہیں کہ جن کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو گئی، اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو اسے مسجد نبوی تو بہت دور ہے، یہ عام سرن کی مسجد میں بھی جانے کا حکم نہیں، مسجد میں جانا اس کے لیے حرام ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ناپاک ہے، کوئی نجس ہے، اگر اس کو غسل کی حاجت ہے تو اسے پہلے پاک ہونا اس کے لیے ضروری شرط ہے، تو عام شرن کی مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ارے کوئی عام شرن تو کیا، دنیا کی کسی بھی مسجد میں کوئی بھی انسان نہیں جا سکتا، مگر یہ خصوصیت صرف دو لوگوں کی ہے، ایک ہے نبی اور دوسرا ہے علی۔ ایک ہے نبی اور دوسرے ہے علی۔ یہ دو کو خصوصیت ہے کہ وہ چاہے کیسی بھی حالت میں ہو، وہ مسجد نبوی میں جا سکتے ہیں۔
وہ مسجد نبی میں جا سکتے ہیں۔ جب حضور نے یہ پاکی کا اعلان کیا، جن جن صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبی کی طرف تھے دروازے بند کر دیے، دروازوں کی دشائیں چینج کرنے لگے، دروازے بند کر دیے، تمام بند کرنے لگے۔ جب علی نے یہ حکم سنا تو علی بھی اپنا دروازہ مسجد کی طرف بند کرنے لگے، علی بھی اپنا دروازہ مسجد کی طرف بند کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تمام بند کرتے ہیں یہ اور ہے، علی تمہارا دروازہ بند نہیں ہوگا، تم ان سب میں اور تمہارا مقام اور ہے، یہ سب اور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا